بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، آج ہم پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اصول دیکھیں گے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے نمایاں خد و خال بھی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، خارجہ پالیسی کی خصوصیات بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو آج اس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے۔ تو خارجہ پالیسی پاکستان میں کچھ سالوں میں ہمیشہ تبدیل ہوتی رہی ہے۔ کبھی بھی کسی ملک کی خارجہ پالیسی کے اصول ہمیشہ ریجڈ نہیں ہوا کرتے ہیں۔ وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی معاملات کی کیفیت کے ساتھ ساتھ ان میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ تو کچھ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں جن کو فوکس کرتے ہوئے ہمیشہ خارجہ پالیسی میں مد نظر رکھا جاتا ہے۔ تو بعض موقعوں پر ہم دیکھتے ہیں پاکستان کی سالمیت اور دفاع کے لیے پاکستان کو امریکہ کی دوستی اختیار کرنا پڑی۔ سیٹو اور سینٹو جیسے معاہدات میں شرکت کرنا پڑی، لیکن جب دفاعی اعتبار سے ہم خود کفیل ہو گئے تو ہم نے ان معاہدات سے علیحدگی اختیار کر لی۔ تو گزشتہ کچھ عرصے سے افغانستان جو پاکستان کا ہمسایہ ملک ہے اور مغرب میں ایک طویل سرحد پاکستان کی افغانستان کے ساتھ اٹیچ ہے، تو افغانستان میں سیاسی بدامنی، پہلے رشین فوجوں کا موجود رہنا اور پھر 9/11 کے بعد امریکی فوجوں کی آمد افغانستان میں، یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا چیلنج رہا ہے۔ تو خارجہ پالیسی میں اس حوالے سے کچھ تبدیلیاں آتی رہی ہیں۔ بہرحال موجودہ خارجہ پالیسی کے کچھ نمایاں اصول ہم دیکھیں گے، کچھ نمایاں خصوصیات دیکھیں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر پاکستان کی خارجہ پالیسی کا جو بنیادی اصول ہے وہ آزاد اور خود مختار خارجہ پالیسی ہے۔ یعنی پاکستان کا ہمیشہ اس بارے میں ڈٹرمنیشن رہا ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی جو ہے یہ ہمارے قومی تقاضوں سے ہم آہنگ ہوتی ہے۔ ملک کی سالمیت اور معاشی ترقی، معاشی خوشحالی، جغرافیائی سرحدوں کا دفاع، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے خارجہ پالیسی ترتیب دی جاتی ہے۔ تو پالیسی کی تیاری میں خاص طور پر قومی ضروریات کیا ہیں، ہمارے قومی مفادات کیا ہیں، ان کا دھیان رکھا جاتا ہے۔ گراؤنڈ ریالٹیز کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ تو گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھتے ہوئے ہی پاکستان نے مغربی بلاک سے 1954-55 میں وابستگی اختیار کی۔ امریکہ اور دوسری بڑی طاقتوں کے ساتھ تعلقات ہوتے ہوئے بھی ہم نے ہمیشہ اپنے اصولوں کو کسی حد تک مد نظر رکھا ہے، ان کی پاسداری کی ہے، کیونکہ ہمارا بالکل قریبی ہمسایہ بھارت جو دشمن ملک ہے، فوجی اعتبار سے ہم نے ان کا مقابلہ کرنا تھا، اور قیام پاکستان کے فوراً بعد دفاعی اعتبار سے پاکستان اتنا سٹرونگ نہیں تھا، لہٰذا سیٹو اور سینٹو میں شرکت کرنے کی وجہ سے پھر پاکستان کو جدید اسلحہ حاصل ہوا، فوجیوں کی تربیت ہو سکی، اور بھارت جو ہے اس کو اپنا عزائم پورا کرنے کی جرت نہ ہو سکی۔ آج ہم دیکھتے ہیں مشرق اور مغرب، ایک طرف بھارت، ایک طرف افغانستان، دونوں طرف سے پاکستان کو مشکلات کا سامنا ہے۔ تو ان مشکلات کو فیس کرنے کے لیے، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر ہم نے اپنی خارجہ پالیسی بنائی ہے۔ امریکہ کے ساتھ دوستی ہے ہماری، مالی امداد کی حد تک فائنینس ایڈ ہم امریکہ سے لیتے ہیں۔ پاکستان لیکن کسی دفاعی معاہدے میں بالکل پابند نہیں ہے۔ تو دونوں ملکوں کے مفادات ان کو ایک دوسرے کے قریب لے آئے ہیں۔ افغانستان میں امریکی فوجوں کا موجود رہنا، ان کا سروائیول
پاکستان کی طرف سے راہداری کی فراہمی اور ان کو ایمونیشن کا حاصل ہونا، یہ پاکستان سے امریکہ کی مجبوری ہے دوستی، اور پاکستان کو اپنے اقتصادی مفادات حاصل کرنے کے لیے امریکہ سے دوستی رکھنی ہے۔ تو وہ ہم نے اپنی خود مختاری، اپنی سالمیت اور اپنے دفاع کو ہمیشہ پرائیورٹی دی ہے خارجہ پالیسی ترتیب دیتے ہوئے۔ ملکی سالمیت کا تحفظ یہ ہماری خارجہ پالیسی کا دوسرا بنیادی اصول ہے۔ ملکی سرحدوں، آزادی اور خود مختاری کی حفاظت کی جائے اور ہمیشہ دشمن ممالک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پاکستان کا دفاع کیا جائے۔ بھارت نے جب ایٹمی دھماکہ کیا تو اب یہ وقت کی ضرورت تھی کہ پاکستان بھی اپنی ایٹمی طاقت کا ثبوت پیش کر دے۔ تو بھارتی حملے سے محفوظ رہنے کے لیے ہم نے ایسا کیا۔ امریکہ کی پوری کوشش تھی کہ ہم اپنے ایٹمی پروگرام کو آگے نہ بڑھائیں، اس کو فریز کر دیں، اس کو ختم کر دیں، لیکن بھارت جیسے دشمن کو فیس کرنے کے لیے، بیلنس آف ٹیرر کے لیے ہمیں بہت ضروری چاہیے تھا اٹامک اسلحہ، لہٰذا ہم نے ایٹم بم بنایا۔ تو حکومت ہمیشہ ہر طرح سے کوشش کرتی ہے ایسے اقدامات کرنے کی کہ ہم بھارتی حملے سے محفوظ رہ سکیں۔ تو دفاع کے اعتبار سے ہم نے کبھی بھی کوتاہی نہیں برتی ہے۔ پاکستان کی ریاست ہمیشہ اپنے دفاع کا خیال کرتی ہے۔ تو اقوام متحدہ کے چارٹر کا پاکستان پابند ہے، طاقت کے استعمال کے خلاف بھی عالمی مہم میں شامل ہے۔ یعنی پاکستان جارحیت کا قائل نہیں ہے، لیکن جارحیت کرنے والے کو جواب دینے کی صلاحیت پاکستان نے حاصل کر رکھی ہے۔ اس کے علاوہ اقوام متحدہ کے ساتھ تعاون، یہ بھی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ٹاپ پرائیورٹی کا اصول ہے۔ امن کا قائل ہے پاکستان اور دنیا میں امن چاہتا ہے، تو اس کے لیے وہ عالمی امن کے قیام کے لیے عالمی تنظیم جو قائم کی گئی ہے، UN یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن، اس کے ساتھ ہمیشہ پاکستان نے تعاون کیا ہے۔ اس کے چارٹر پر ہمیشہ پاکستان عمل پیرا رہا ہے۔ دنیا کو جنگوں سے بچانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ عالمی اداروں کا ساتھ دے پاکستان۔ تو اقوام متحدہ نے جب بھی پاکستان کو دنیا کے مختلف ممالک کے اندر امن و امان کے قیام کے حوالے سے، حالات کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے امن فوج بھیجنے کی درخواست کی ہے، پاکستان نے فوراً اس پر عمل کیا ہے اور UNO میں اپنی افواج بھیجی ہیں۔ تو بہت دفعہ پاکستان کے افواج کے دستوں نے اقوام متحدہ کی زیر نگرانی مختلف جگہوں پر امن کے قیام کے حوالے سے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ ریاست جموں کشمیر کے حوالے سے پاکستان اور بھارت میں جنگیں ہوئیں، تو جب اقوام متحدہ نے جنگ بندی کرانے کی کوشش کی، پاکستان نے ہمیشہ اقوام متحدہ کے فیصلوں کا احترام کیا ہے۔ حق خود ارادیت کی ہمیشہ پاکستان نے حمایت کی ہے۔ پاکستان خود ایک طویل آزادی کی جدوجہد کے نتیجے میں قائم ہوا، تو ایسی قومیں جو آزادی کی خواہاں ہیں، جو اپنے حق خود ارادیت کا احترام چاہتی ہیں، ان کے لیے پاکستان نے ہمیشہ ان کے حق خود ارادیت کی حمایت کی ہے۔ قائد اعظم نے خارجہ پالیسی کی وضاحت کرتے ہوئے قوم کو گائیڈ کر دیا تھا کہ پاکستان دنیا کی مظلوم قوموں سے ان کے حقوق کی بحالی کے لیے ان کے ساتھ تعاون کرتی رہے گی، کوشش کرتی رہے گی۔ تو اس اصول کو ہمیشہ پاکستان نے اپنایا ہے، اس پر عمل کیا ہے۔ دنیا کے کسی بھی حصے میں جس قوم کو بھی حق خود ارادیت کے حوالے سے مسائل کا سامنا ہوا، وہ الجزائر کی قوم ہو، فلسطین، ویتنام، کوریا، کشمیر، بوسنیا، قبرص، کمبوڈیا، ایریٹریا یا زمبابوے، تو جہاں کہیں بھی کسی قوم کو کسی حق خود ارادیت کے حوالے سے مسائل کا سامنا ہوا، پاکستان نے ہمیشہ اقوام متحدہ کے اندر بھی اور اقوام متحدہ کے باہر بھی اپنا ایکٹیو رول ادا کیا ہے۔ ویتنام میں جب امریکی فوج داخل ہوئی
تو اس کے خلاف پاکستان نے مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اسی طرح افغانستان میں جب روسی فوجیں داخل ہوئیں تو نتائج سے ڈرے بغیر پاکستان نے افغانستان کے عوام کے لیے آواز بلند کی ہے۔ تو اب بھی جب امریکی افواج افغانستان میں موجود ہیں، پاکستان مسلسل آواز اٹھاتا رہا ہے کہ امریکی افواج کو افغانستان سے چلے جانا چاہیے۔ ہمسایہ ممالک کے ساتھ پاکستان ہمیشہ دوستانہ تعلقات کا خواہاں رہا ہے۔ یہ ہماری خارجہ پالیسی کا ایک اصول ہے کہ ہم اپنے ہمسایہ ممالک سے اچھے تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ایران ہمارا بہت اچھا دوست ہے، چین کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے دوستانہ تعلقات ہیں، اور یہ دوستی جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اور مضبوط تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایران اور چین سے سرحدی معاہدات ہو چکے، جس کے نتیجے میں پاکستان کی ان ممالک کے ساتھ دوستی ہے۔ بھارت اور افغانستان سے تعلقات میں کشیدگی رہی ہے، ابھی بھی ہے، لیکن پاکستان کا رویہ ان ممالک کے لیے بھی ہمیشہ دوستانہ کوششوں کے حوالے سے ایکٹیو رہا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ان ممالک کی جو بدظنیاں ہیں وہ اس دوستی کو پروموٹ نہیں ہونے دیتی ہیں۔ تو بہرحال کوششیں پاکستان کی طرف سے رہی ہیں ہمیشہ کہ انڈیا، بھارت اور افغانستان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات قائم کیے جائیں۔ تو امید ہے آئندہ آنے والے وقت میں مثبت بنیادوں پر یہ تعلقات آگے بڑھیں گے۔ دہشت گردی کی ہمیشہ پاکستان نے مخالفت کی ہے۔ اپنی خارجہ پالیسی کے مطابق پاکستان نے دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں ہمیشہ کی ہیں، کرنے کا عزم کیا ہے۔ پاکستان خود بھی دہشت گردی کا شکار رہا ہے۔ گزشتہ کچھ اعراض میں بم بلاسٹنگ بہت بڑے پیمانے پر پاکستان میں ہوتی رہی ہے، تو دہشت گردی کے اثرات سے پاکستان کو اچھی طرح سے واقفیت ہے۔ لہٰذا دہشت گردی کے خلاف جو بھی مہم چلائی جاتی ہے، پاکستان ہمیشہ اس کی کامیابی میں اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ جہاں کہیں دہشت گردی ہوتی ہے اس کی مذمت کی ہے۔ کشمیر میں، فلسطین میں، جہاں پر ریاستی دہشت گردی عوام کے خلاف ہو رہی ہے، اس کے خلاف بھی پاکستان نے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے۔ تو دہشت گردی کے خلاف پالیسی کی وجہ سے پاک امریکی تعلقات میں بھی بہت اچھا آگے بڑھ رہے ہیں پاک امریکی تعلقات، اور امید ہے آنے والے وقت میں یہ تعلقات اور مزید بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ تیسری دنیا کے ساتھ اچھے روابط قائم کرنا یہ بھی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ایک اہم اصول ہے۔ تیسری دنیا سے اچھے تعلقات بنانے کے لیے قائد اعظم نے بھی اپنی قوم کو رہنمائی دی تھی۔ انہوں نے فرمایا تھا، میں ایشیائی اقوام خصوصاً مسلم اقوام میں ہم آہنگی، مقصد کی وحدت، مکمل افہام و تفہیم پر زور دیتا ہوں، کیونکہ ایشیائی اتحاد عالمی امن اور خوشحالی کے لیے سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو اس اصول کے تحت تیسری دنیا کے ممالک کے درمیان اتحاد کے لیے جو بھی تحریک چلائی گئی، پاکستان نے ہمیشہ اس میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ 1955 میں بنڈونگ میں کانفرنس ہوئی، بنڈونگ کانفرنس، اور غیر جانبدار ممالک کے اتحاد کے لیے کہیں پر جو بھی کوششیں ہوئیں، پاکستان ہمیشہ اس میں اپنا کردار ادا کرتا رہا ہے۔ گروپ آف 77 جب تشکیل پایا اور رکن ممالک نے پاکستان کو گروپ کا چیئرمین مقرر کیا، منتخب کیا، تو یہ ایک طرح سے پاکستان کی خدمات کو سراہا گیا۔ ریاست جموں کشمیر کی آزادی کے لیے مقامی مجاہدین کو ہمیشہ پاکستان نے سپورٹ کیا ہے۔ وادی جموں کشمیر کے عوام کی آزادی یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم اصول ہے۔ کشمیری عوام پاکستان سے الحاق چاہتے تھے، بھارت نے ریاستی طاقت کے ذریعے سے قبضہ کر لیا، اور بھارتی تسلط کو برقرار رکھنے کے لیے بھارت سال ہر سال سے نئی سے نئی افواج وہاں بھیجے چلا جا رہا ہے۔
تو پاکستان کشمیریوں کی سفارتی، سیاسی اور اخلاقی سطح پر ہمیشہ مدد کرتا رہا ہے، اور اس کی یہ خواہش ہے کہ کشمیری عوام اپنے مستقبل کا فیصلہ اپنی مرضی سے کریں۔ کشمیر ہماری خارجہ پالیسی کا پیوٹل پوائنٹ ہے، مرکزی پوائنٹ ہے۔ حکومت پاکستان دنیا بھر کی قوموں کو کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی حمایت کے لیے آمادہ کرنے میں مصروف ہے۔ تو پاکستان کی دوسرے ممالک کی دوستی پرکھنے کا معیار مسئلہ کشمیر پر ان کا رویہ ہے، ان کا کردار ہے۔ گزشتہ سال 5 اگست کو جب بھارت نے کشمیر کے حوالے سے اس کو ڈسپیوٹڈ ایریا سے نکال کر آئین میں ترمیم کر کے بھارت کا حصہ قرار دے دیا، تو تب سے لے کر پاکستان میں اس حوالے سے اندرونی سطح پر بھی بھارت کے اس اقدام کی مذمت کی گئی، اور دنیا میں جہاں کہیں جس فورم پر بھی پاکستان کی حکومت کو بات کرنے کا موقع ملا ہے، کشمیریوں پر اور کشمیر پر بھارت کے غیر انسانی تسلط اور جو ظلم و ستم ہے اس کو پاکستان نے ہمیشہ اجاگر کیا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان نے ہمیشہ جارحیت کی مخالفت کی ہے۔ پاکستان امن چاہتا ہے، دنیا میں امن چاہتا ہے، طاقت کے استعمال کو طور پالیسی کے اس کی مذمت ہمیشہ پاکستان کرتا ہے۔ تو پاکستان کی خواہش ہے کہ بین الاقوامی جو تنازعات ہیں اس میں جہاں کہیں پاکستان کی ثالثی کی ضرورت ہے، مذاکرات کی ضرورت ہے، اس میں پاکستان اپنا کردار ادا کرے۔ تو پاکستان کی یہ آپ کہہ لیں کہ خارجہ پالیسی کے اصولوں میں ہے کہ مذاکرات کے ذریعے سے، ثالثی کے ذریعے سے دنیا کے اندر جو مسائل پائے جاتے ہیں ان کو حل کیا جائے۔ نوآبادیاتی نظام کی ہمیشہ پاکستان نے مخالفت کی ہے۔ پاکستان خود نوآبادیاتی نظام کا شکار رہا ہے، برطانوی نوآبادیات کی صورت میں بر صغیر میں۔ تو پاکستان نے اپنی زندگی کے ابتدائی سالوں سے ہی سامراجی قوتوں کے نوآبادیات کے باشندوں کی ہمیشہ حمایت کی، اور تمام محکوم قوموں کی آزادی کے لیے آواز بلند کی ہے۔ ان میں لیبیا، مراکش، ملائیشیا، انڈونیشیا، برما سمیت دیگر بہت ساری اقوام شامل ہیں۔ تو پاکستان نے ان قوموں کی آزادی کے لیے اقوام متحدہ کے اندر اور باہر ہمیشہ زوردار مہم چلائی ہے، اور نوآبادیاتی نظام کے خاتمے پر زور دیا ہے۔ سرمایہ کاری کے لیے پاکستان کی ہمیشہ پالیسی رہی ہے۔ کوئی بھی ملک آج کے دور میں مضبوط معیشت کے بغیر نہ تو اندرونی طور پر خوشحال ہو سکتا ہے اور نہ بیرونی سطح پر دوسرے ممالک کے پیرالل کھڑا ہو سکتا ہے۔ تو معاشی خوشحالی اندرونی طور پر استحکام اور بیرونی طور پر آزاد خارجہ پالیسی کی بنیاد ہے۔ تو ہمیشہ ہر قوم کوشش کرتی ہے معاشی میدان میں زیادہ سے زیادہ ترقی کرے۔ تو پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ایک اہم اصول یہ بھی ہے کہ پاکستان میں اکانومی کو خوشحال کیا جائے، دوسرے ممالک کے سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے موٹیویٹ کیا جائے۔ خاص طور پر خارجہ پالیسی کے اصولوں میں اس کو تسلیم کیا جا چکا ہے۔ بیرونی ممالک میں موجود ہمارے سفارتکار ایسی کانفرنسز منعقد کرتے رہتے ہیں کہ دوسرے ممالک کے سرمایہ کاروں کو وہ انویسٹمنٹ کے لیے پاکستان میں آمادہ کر سکیں۔ پاکستان کے اندر بھی حکومتی سطح پر تاجروں سے رابطے کیے جا رہے ہیں، حالات بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ نہ صرف پاکستان کے باہر کے سرمایہ کار پاکستان آئیں، بلکہ پاکستان کے اندر جو سرمایہ دار طبقہ ہے وہ مختلف منصوبوں میں سرمایہ لگائیں۔ تو حکومت پاکستان نے اپنے سفارت خانوں کو تجارتی مقاصد اور سرمایہ کاری کے اہداف کے لیے خصوصی طور پر ہدایات جاری کر رکھی ہیں۔ تو یہ وہ بنیادی اصول ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان آج دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یقینی طور پر یہ آئیڈیل اصول ہیں جن کے بنیاد پر چلتے ہوئے پاکستان خارجہ سطح پر اپنا اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔